السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتے ہیں پاکستان دس ویک میں ملک بھر کی ٹاپ سٹوریز۔ رواں ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لائے ہیں کچھ اہم اور منفرد خبریں۔ کچھ بات کرتے ہیں کورونا وبا کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے SOPs پر عمل کرانا ضروری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ٹائیگر فورس کے رضاکاروں کی خدمات کو سراہا اور شکریہ بھی ادا کیا۔ اس حوالے سے ملاحظہ کیجیے یہ رپورٹ۔ وزیر اعظم عمران خان نے ٹائیگر فورس کے رضاکاروں سے بات چیت کی، جس میں انہوں نے ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کورونا کے ماحول میں لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ SOPs پر عمل کرانا لازمی ہے، کیونکہ عوام نے احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کیا تو اسپتالوں پر بوجھ بڑھ جائے گا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہر ملک میں SOPs پر عمل درآمد رضاکاروں نے کرایا، تاہم لوگ احتیاط کریں تو وبا سے بچا جا سکتا ہے۔ بعد ازاں وزیر اعظم نے رضاکاروں کو ہدایت کی کہ آنے والے برسات کے موسم میں ہمیں شجرکاری مہم میں بھرپور حصہ لینا ہے۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے کورونا وائرس کے دوران لاک ڈاؤن کی وجہ سے مستحق افراد کے گھروں تک راشن پہنچانے اور SOPs پر عمل کروانے کے لیے ٹائیگر فورس بنائی تھی۔ یہ نوجوانوں پر مشتمل ایک رضاکار تنظیم ہے۔ وزیر اعظم کے بعد بات کرتے ہیں لیگی رہنما کی گرج دھمک کی۔ خواجہ آصف نے قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران کہا کہ عمران خان نے اسامہ بن لادن کو شہید کہا۔ اسامہ بن لادن دہشت گردی کو ہماری سرزمین پر لایا، وہ ایک دہشت گرد تھا اور وزیر اعظم عمران خان انہیں شہید کہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں وزیر اعظم عمران خان کی تقریر پر سخت تنقید کی، جس میں وزیر اعظم نے اسامہ بن لادن کو شہید قرار دیا تھا۔ خواجہ آصف نے قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران کہا کہ عمران خان نے اسامہ بن لادن کو شہید کہا۔ اسامہ بن لادن دہشت گردی کو ہماری سرزمین پر لایا، وہ ایک دہشت گرد تھا اور وزیر اعظم عمران خان انہیں شہید کہتے ہیں۔ اسامہ بن لادن کو آج شہید ڈکلیئر کر دیا۔ یہ آپ نکال لیں، اس میں انہوں نے شہید ڈکلیئر کیا ہے۔ وہ بندہ اس سرزمین کے اوپر دہشت گردی لے کے آیا تھا۔ اس سے قبل وزیر اعظم عمران خان نے پارلیمنٹ میں تقریر کی۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات کے بارے میں بات کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں واشنگٹن کی حمایت کرنے کے باوجود بہت زیادہ ذلت کا سامنا کرنا پڑا تھا اور پھر اسے افغانستان میں امریکہ کی ناکامیوں کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ ہم نے وار آن ٹیرر میں ان کا ساتھ دیا اور جو ذلت اٹھانی پڑی میرے ملک کو، میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی کوئی ملک ایک وار آن ٹیرر میں ساتھ دے اور ان کا ساتھ دے اور وہ برا بھلا بھی ہمیں کہیں کامیاب افغانستان میں نہ ہو تو وہ بھی پاکستان ذمہ دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ایبٹ آباد میں آ کر القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کو مار دیا، شہید کر دیا اور اس کے بعد پوری دنیا نے ہم پر لعن لطن کیا اور ہمارے خلاف بیانات دیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ اس وقت پاکستان کو سخت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ واضح رہے کہ مئی 2011 میں پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں امریکہ کی اسپیشل فورسز نے حملہ کر کے اسامہ بن لادن کو ہلاک کیا تھا۔ ایک اور لیگی رہنما ہی کی موجودہ حکومت پر کڑی تنقید۔ احسن اقبال نے کہا کہ غلط فیصلوں سے ملک کی معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی۔ 2 سال سے GDP گروتھ مسلسل نیچے ہے۔ ایٹمی ممالک کے لوگ وینٹیلیٹرز نہ ہونے پر مر رہے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، آج چھوٹے سے چھوٹا کاروبار کرنے والا پیشیاں بھگت رہا ہے۔ احتساب کے ادارے کا مقصد صرف اپوزیشن کو ہراساں کرنا ہے۔ سی پیک بہترین تحفہ ہے جو صدیوں میں ایک بار ملتا ہے۔ نہیں معلوم معیشت بحالی کے لیے آنے والی حکومت کو کتنا وقت لگے گا۔ ہم نے معیشت کو 5 سال میں سنبھالا، انہوں نے 2 سال میں فریکچر کر دیا۔ 5 سال لگے اس معیشت کو سنبھالا دینے میں، ہم نے اس کو پیروں پہ کھڑا کیا اور آپ نے پہلے 6 مہینوں کے اندر غلط فیصلوں کے ساتھ اس معیشت کو فریکچر کر دیا اور اب نہ جانے کل کو جب کوئی اسے ٹھیک کرنے آئے گا
तो उसे कितनी सालों का प्लस्तर इस मईशत पे लगाना पड़ेगा। एहसन इकबाल का कहना था, हमारे दौर में मुतादिद ममालिक ने सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की। बजट का हजम देख कर बताएं किस किस्म की मईशत है। टैक्स रेवेन्यू और ग्रोथ रेट पर हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। आप मौजूदा अखराजात कंट्रोल नहीं कर सकते। आप खाली जगह कर्ज लेकर पूरी कर रहे हैं। पूरी दुनिया के सफीर आके कहते थे, एक्सीलेंसी हाउ कैन वी ज्वाइन पाकिस्तान इन सीपैक। पाकिस्तान एक मकनातीस बन गया था। हर दुनिया का सरमायाकार हमें कर्जा देने के लिए नहीं आ रहा था, वो सरमायाकारी करना चाहता था सीपैक के अंदर। और हमने उस सेंटीमेंट को किस तरह तोड़ा कि हमारे वजीर आजम ने खड़े होकर दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंसेस के अंदर कहा, ओ वी हैव गॉन बैंकरप्ट। लीगी रहनुमा ने मजीद कहा कि हमने 5 साल में 10 अरब कर्ज लिया, बिजली के मंसूबे लगाए, मोटरवे बनाया, बजट में पेश किया गया टैक्स रेवेन्यू का हदफ हुकूमत हासिल नहीं कर सकती। हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। कोई नैब, कोई FIA की पेशियां भुगत रहा है। तो हमने तो 10,000 अरब के अंदर इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर डेवलपमेंट के मंसूबों के जाल फैलाए। ये बताएं कि 10,000 अरब कर्जा लेकर 2.25 सालों में आपने कहां पर कोई एक ईंट लगाई है। इसमें उन्होंने 6% पे फोरकास्ट। कुछ बात कर लेते हैं बदकिस्मत तैयारे के हवाले से। तैयारा हादसे की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करने पर माहिरीन ने एतराज उठा दिया। माहिरीन ने रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करने पर एतराज उठाते हुए कहा कि गुलाम सरवर खान ने तैयारे के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में महफूज पायलट्स की बाहमी गुफ्तगू आम करके शहरी हवाबाजी के आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की, जिसके मनफी नताइज आ सकते हैं। रिपोर्ट में मजीद क्या बताया गया, आइए जानते हैं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कराची में हुए PIA तैयारा हादसे की अबूरी तहकीकाती रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश कर दी। उन्होंने खुलेआम हादसे की वजूहात बयान करते हुए यहाँ तक बता दिया कि हादसे से पहले दोनों पायलट आपस में कोरोना वायरस के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे और आखिरी लम्हात में पायलट के मुंह से या अल्लाह निकला। माहिरीन ने रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करने पर एतराज उठाते हुए कहा है कि गुलाम सरवर खान ने तैयारे के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में महफूज पायलटों की बाहमी गुफ्तगू आम करके शहरी हवाबाजी के आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की, जिसके मनफी नताइज आ सकते हैं। शहरी हवाबाजी के कवानीन के माहिरीन का कहना है कि हादसे के शिकार तैयारे का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में महफूज पायलटों की बाहमी गुफ्तगू को इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के कवानीन के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और इस गुफ्तगू को आम नहीं किया जा सकता। शहरी हवाबाजी के माहिरीन का कहना है कि आखिरी लम्हात की दर्दनाक सूरत हाल बयान करना पायलटों के अहले खाना के लिए बहुत तकलीफ दे और जिंदगी भर का रोग बन सकता है। अब कुछ बात करते हैं माले गनीमत दिले बेरहम की। जी हाँ, जस्टिस अतहर मनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि आधे इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानीज की प्रॉपर्टीज पर कब्जे हो रहे हैं। 1972 में एक ओवरसीज पाकिस्तानी के घर पर कब्जा हुआ, जिस केस का फैसला हमने किया। जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी यहाँ नहीं आ सकते। जस्टिस अतहर मनल्ला के मजीद क्या रिमार्क्स से इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत ओवरसीज से जवाब तलब कर लिया कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की शिकायत के अजाले के लिए क्या मैकेनिज्म है और कैसे काम होता है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मनल्ला ने ओवरसीज पाकिस्तानी खातून की ज़मीन पर कब्जे के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की। जस्टिस अतहर मनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि आधे इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानीज की प्रॉपर्टीज पर कब्जे हो रहे हैं। 1972 में एक ओवरसीज पाकिस्तानी के घर पर कब्जा हुआ, जिस केस का फैसला हमने किया। जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी यहाँ आ नहीं सकते, उनको ओवरसीज फाउंडेशन ने क्या सहूलत दी? OPF का कोई मैकेनिज्म नहीं, आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा। वकील ओवरसीज फाउंडेशन ने कहा कि 19 ममालिक में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। अदालत ने ओवरसीज फाउंडेशन वकील से कहा कि आपकी हकीकत ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए ये सिस्टम कुछ नहीं करता। आपके पास पाकिस्तानीज की कितनी लिस्ट है जिनके यहाँ केसेस चल रहे हैं? अगर आपके पास कुछ मालूमात नहीं तो ओवरसीज पाकिस्तानीज फाउंडेशन किसी काम की नहीं। इस कोर्ट के पास दरख्वास्त
درخواست آئی جو آپ کو بھیج دی گئی لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہر اوورسیز پاکستانی کے ساتھ فراڈ ہوا، ان کے گھروں پر قبضے ہو گئے، اسی لیے اب وہ یہاں سرمایہ کاری نہیں کر رہے۔ عدالت نے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن سے میکنزم طلب کرتے ہوئے سماعت آئندہ ماہ تک ملتوی کر دی۔ پائلٹ اگر بالکل فٹ تھے تو حادثے کی وجہ کیا بنی؟ وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا طیارے کے پائلٹس طبی طور پر جہاز اڑانے کے لیے فٹ تھے۔ پائلٹس نے دوران پرواز کسی قسم کی تکنیکی خرابی کی نشاندہی نہیں کی۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق طیارہ پرواز کے لیے 100% فٹ تھا۔ جہاز لینڈنگ کے وقت 7220 فٹ کی بلندی پر تھا۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے۔ یہ طیارہ حادثے کی عبوری رپورٹ قومی اسمبلی میں پیش کر دی گئی۔ غلام سرور نے کہا حادثے کی ذمہ داری کریو، کیبن اور ایئر ٹریفک کنٹرولر کی بھی بنتی ہے، ذمہ دار احتساب سے بچ نہیں پائیں گے۔ وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا طیارے کے پائلٹس طبی طور پر جہاز اڑانے کے لیے فٹ تھے۔ پائلٹس نے دوران پرواز کسی قسم کی تکنیکی خرابی کی نشاندہی نہیں کی۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق طیارہ پرواز کے لیے 100% فٹ تھا۔ جہاز لینڈنگ کے وقت 7220 فٹ کی بلندی پر تھا۔ کنٹرولر نے 3 بار پائلٹ کی توجہ اونچائی کی جانب دلوائی۔ یہ ریکارڈر پر ہے کہ جہاز کے لینڈنگ گیئر کھولے گئے۔ کنٹرولر نے 3 دفعہ پائلٹ کی توجہ اس جانب مبذول کروائی کہ اس کی اونچائی ابھی بھی زیادہ ہے اور پائلٹ سے کہا گیا کہ لینڈنگ نہ کریں، لینڈنگ پوزیشن نہ لیں اور ایک چکر اور لگا کے آئیں، لیکن اس کے باوجود پائلٹ نے کنٹرولر کی ہدایات کو نظر انداز کیا۔ غلام سرور خان کا کہنا تھا کہ 10 ناٹیکل مائل پر جہاز کے لینڈنگ گیئر کھولے گئے، 5 ناٹیکل مائل پر لینڈنگ گیئر دوبارہ بند کیے گئے۔ جہاز رن وے پر رگڑیں کھاتا رہا، انجن کافی حد تک متاثر ہوا۔ پائلٹ نے جہاز کو دوبارہ اڑایا، کوئی ہدایت نہیں لی۔ پائلٹس نے ایئر ٹریفک کنٹرولر کی ہدایات کو نظر انداز کیا۔ عبوری تحقیقاتی رپورٹ میں کنٹرول ٹاور اور پائلٹ کی کوتاہی سامنے آئی۔ ATC نے جہاز کے رگڑ کھانے کے بعد بھی ہدایات نہیں دی۔ جہاز 4500 فٹ پر لینڈنگ گیئر کے بغیر انجن پر ٹچ ڈاؤن کرتا ہے۔ اس کے انجن 3 بار، وہ ویڈیو میرے پاس موجود ہیں، 3 بار جہاز لگتا ہے، پھر جمپ لیتا ہے، پھر لگتا ہے، پھر جمپ لیتا ہے، اور تقریباً جہاز 3000 سے 4000 فٹ تک رن وے پر رگڑے کھاتا رہا۔ اس رگڑے کھانے کے باوجود جس میں انجن کافی حد تک ڈیمیج ہو گیا۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا بدقسمتی سے پائلٹ طیارے کو آٹو لینڈنگ سے نکال کر مینول لینڈنگ پر لایا۔ وائس ریکارڈر سے پتہ چلا پائلٹس آخر تک کورونا کی گفتگو کرتے رہے۔ پائلٹ اور کو پائلٹ کے فوکس نہ ہونے پر سانحہ پیش آیا۔ چترال طیارے کا واقعہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے پیش آیا۔ پائلٹ کی جعلی ڈگریاں بھی ایک بدقسمتی ہے۔ ماضی میں پائلٹس کی جعلی ڈگریوں پر تعیناتیاں سامنے آئیں۔ پاکستان میں ٹوٹل 860 ایکٹیو پائلٹس ہیں۔ غلام سرور خان کا کہنا تھا تحقیقات پر پتہ چلا متعدد پائلٹس کی جگہ کسی اور نے امتحان دیا۔ 860 میں سے 262 پائلٹس نے خود امتحان نہیں دیا۔ نچلے درجے کا اسٹاف، پائلٹ، ایڈمن، تمام اسٹاف شامل ہے۔ جعلی لائسنس والے پائلٹس کے خلاف ایکشن شروع ہو گیا۔ PIA کی نچکاری نہیں کریں گے۔ وزیر ہوابازی نے کہا کراچی طیارہ حادثے کے دن ہی انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا۔ انکوائری بورڈ نے احساس ذمہ داری ادا کرتے ہوئے فرائض منصبی ادا کیے۔ انکوائری بورڈ نے جہاز کے تمام ملبے کا معائنہ کیا۔ فرانسیسی ٹیم 26 مئی کو پاکستان آئی۔ انکوائری بورڈ میں پائلٹس کی نمائندگی نہیں تھی۔ ہم نے انکوائری بورڈ کو وسیع کیا اور ایئر بلو کے 2 سینئرز پائلٹس کو بورڈ کا حصہ بنایا۔ ایئر بلو کے 2 پائلٹس جو A320 جہاز اڑاتے تھے، سینئر ترین پائلٹ تھے، انہیں بھی اس انکوائری بورڈ میں شامل کیا گیا۔ اور صرف یہاں تک نہیں رکے ہم، بلکہ ہم نے خود انیشیٹو لیا، انٹرنیشنل پائلٹ ایسوسی ایشن کو خط لکھا
غلام سرور خان کا کہنا تھا کہ یہاں پر 6 سال طیارہ حادثوں کی رپورٹس پیش نہیں کی جاتی. انشاءاللہ جس طرح عبوری رپورٹ پیش کر رہے ہیں مکمل رپورٹ بھی ایوان میں پیش کریں گے. کراچی طیارہ حادثے پر انکوائری شفاف طریقے سے جاری ہے. انکوائری ہو رہی ہے اور یہ اس کی عبوری رپورٹ ہے. مکمل رپورٹ یہاں تو 6 سال رپورٹس مکمل نہیں آ سکتی، لیکن مکمل رپورٹ وہ بھی اس معزز ایوان کے سامنے بھی کمٹ کر رہا ہوں اور اس قوم کے ساتھ بھی کمٹ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ عبوری رپورٹ ہے جو آج ہم پیش کر رہے ہیں. مزید خبروں کو بھی پاکستان دس ویک کا حصہ بنائیں گے. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک.